وہ دن دور نہیں جب ہم غزہ میں جاری قتل عام اور القدس میں ظالم اسرائیلی انتظامیہ کی جارحیت رکوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن بہت قریب ہے۔ کسی بھی قوم کے وجود کا انحصار پرورش کردہ نسل کے زیر استعمال سازوسامان سے ہوتا ہے۔ ترکیے اب 20 سال پہلے والا ترکیے نہیں ہے۔ اب ترکیے ڈیموکریسی پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے والے اور دفاعی لحاظ سے اپنا تحفظ خود کرنے والے ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ترکیے نے قرہ کو آزادی دلوا کر خطے میں اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بھی اس دور میں بچانے کی ضرورت ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہیں ہمارے آج کے موضوعات۔ TR اردو سے اپنے اردو ناظرین کی خدمت میں انکرا سے ڈاکٹر فرقان حمید کا سلام پہنچے۔ ناظرین، ترکیہ صدر ایردوان سے متعلق تازہ ترین معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل TR اردو کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے کمنٹ سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔ صدر رجب طیب ایردوان نے استنبول میں نالج ڈسمنشن ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب ہم غزہ میں جاری قتل عام اور القدس میں ظالم اسرائیلی انتظامیہ کی جارحیت رکوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن بہت قریب آن پہنچے ہیں۔ ہم نے گیزی پارک کے واقعات، 15 جولائی 2016 کی ناکام فوجی بغاوت اور پھر 2018 میں ترکی پر معاشی حملوں کا مقابلہ کیا ہے اور ڈٹ کر کیا ہے۔ ترکی اب 20 سال پہلے والا ترکی نہیں ہے۔ اب ترکی ڈیموکریسی پر مکمل طور پر عمل کرنے والا اور دفاعی لحاظ سے اپنا تحفظ خود کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ ترکی نے قرہ کو آزادی دلوا کر خطے میں اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ اب ہمیں اپنی آئندہ نسل یعنی بچوں کو سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچانے کا وقت آن پہنچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر ملکی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے بڑے پیمانے پر استعمال کے نتیجے میں سنگین اخلاقی گراوٹ اور حتیٰ کہ بدعنوانی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو جو تیزی سے ٹیکنالوجی کا اسیر بنتے جا رہے ہیں کہ کمیونیکیشن چینلز کے گھنونے، تباہ کن اور منفی اثرات سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم پر اپنے بچوں، اپنی قوم، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں اور اپنی امت کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ انہیں ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ عالم اسلام اور عالم ترک دونوں ماضی کے مقابلے میں بہت طاقتور ہو چکے ہیں۔ اگرچہ ترکی میں ماشاء اللہ کے ادوار میں نالج ڈسمنشن سوسائٹی پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن حالات بہتر ہونے پر اس سوسائٹی کی سرگرمیوں میں پھر تیزی دیکھی جا رہی ہے۔ نالج ڈسمنشن سوسائٹی اور فاؤنڈیشن قابل فخر ادارہ ہے جس کے ہاسٹل، وظائف، تربیتی مراکز، رسمی و غیر رسمی تعلیمی ادارے، یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سوچ و بچار اور فکر و خیالات کی قحط کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور نئے تصورات کو پیدا کرنے سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ یہ تمام مسائل ہیں جو ہم سب جانتے ہیں۔ ہم سب ان کے حل کی تلاش میں ہیں۔ کسی قوم کے زندہ رہنے اور اپنے مستقبل کے اعتماد کے ساتھ دیکھنے کی صلاحیت اس کی پرورش پانے والی نسلوں کے زیر استعمال ساز و سامان پر منحصر ہوتی ہے۔ صدر ایردوان نے کہا کہ 2 اہم عناصر ہیں جو معاشروں کو زندہ رکھتے ہیں۔ پہلا عنصر لوگوں کی تربیت اور دوسرا عنصر پیداوار ہے۔ انسان خاندان کے اندر پرورش پاتے ہیں اور پیداوار اقتصادی اداروں کے توسط سے حاصل کی جاتی ہے۔ خاندان میں اچھے لوگ پیدا ہوں گے تو کاروبار سے حلال رزق حاصل ہوگا اور حلال رزق سے لوگوں میں خوشحالی بھی آتی ہے۔ اگرچہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسلامی دنیا میں بہت سی آزاد ریاستیں ابھریں، لیکن ان میں سے زیادہ تر کاغذی پر موجود ہیں۔ 1947 کے فلسطین کی حقیقت اور سرزمین کو دیکھیں اور موجودہ فلسطین کا تصور کریں۔ فلسطین کا کس طرح احتسال کیا جا رہا ہے۔ وہ دن دور نہیں جب ہم غزہ میں جاری قتل عام اور القدس میں ظالم اسرائیلی انتظامیہ کی جارحیت رکوانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ وہ دن بہت قریب آن پہنچے ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔